بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو پچھلی ویڈیوز تھیں ٹول پلازا کے بارے میں، ٹریفک لوڈ کے بارے میں، اس میں لوگوں نے بہت سارے مزید سوالات بھی کیے اور مشورے بھی دیے، اور اس میں ہم نے اس کا تجزیہ بھی کیا، ہم آن گراؤنڈ بھی اس میں ہم نے دیکھا. تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں. لاہور میں دیکھیں 3-4 جو داخلی مقامات ہیں جو رنگ روڈ سے منسلک ہیں. اتنا حیرت انگیز ہے کہ آپ دیکھیں یہ بابو صابو، اس کو آپ لے لیں کہ یہ جب اسلام آباد سے آپ آتے ہیں یا کسی بھی شہر سے لاہور آ رہے ہیں تو ایک کی ایک انٹرنس ہے اور ایک اس کی ایگزٹ ہے. اور اسی طرح آپ بابو صابو سے ہی جو ہے نا ایک انٹرنلی رنگ روڈ جس کا بہت زیادہ شہریوں کو فائدہ ہے لاہور کا، وہ نیاز بیگ اور رائیون روڈ اور ملتان روڈ کی طرف جو ہے نا ایک بڑی سڑک جا رہی ہے جو موٹر وے کا حصہ ہے اور رنگ روڈ ہے. اور یہ اس کی یہاں سے بابو صابو سے ہی یہاں اس کی انٹری ہے. لیکن یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو اس کی انٹری پوائنٹس ہیں ٹول پلازا کے، وہ اس قدر خستہ حال اور تباہ ہوئے پڑے ہیں، اور شہری جو وہاں پر گاڑیوں میں ہیں ان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے وہاں سے نکلتے ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے. یعنی گورنمنٹ کو ایک تو وہ محصول دے رہے ہیں، اور دوسرا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بھی محض وہ قطار میں کھڑے ہیں محصول کے لیے. خدا کے لیے آپ شہریوں سے محصول بھی لے رہے ہیں اور انہیں ذلیل و خوار بھی کر رہے ہیں. دوسری بات، یہ جو بابو صابو ہے اس میں انٹری اور ایگزٹ دونوں پوائنٹس جو ہیں، یہ میں نیاز بیگ کی بات کر رہا ہوں اور اطلاعات موٹر وے کی بات کر رہا ہوں، بری طرح ان کی جو انٹری پوائنٹ پہ جو سڑک ہے بری طرح ٹوٹی ہوئی ہے، بے حد گڑھے اور بری طرح ان کو خراب کیا ہوا ہے، اور طرح طرح کی اس پہ رکاوٹیں ہیں، گداگار اس پہ کھڑے ہیں، گرد و غبار سے اٹی ہوئی یہ جگہ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں 2 یا 3 پوائنٹس ہیں جس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں یا ایگزٹ لے سکتے ہیں. بھائی آپ اس پہ کوئی بھی صاحب اقتدار وہاں آ کر دیکھے تو صحیح، اس کے بائیں جانب بھی 200 میٹر تک جگہ، 250 میٹر تک جگہ خالی پڑی ہے. آپ اسے شامل کر کے زیادہ لینز بنا دیں. جب رش کم ہو تو کم لینز آپریٹ کر لیں، جب رش زیادہ ہو تو اس کو زیادہ لین آپریٹ کر لیں. دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب دنیا دیکھیں کہاں چلے گئی ہے. آپ ای پے چلے جائیں، ہر گاڑی پہ سٹیکر لگا ہوتا ہے، اس کو آپ گزرنے دیں. پہلے آپ ایک دفعہ بیریئر گراتے ہیں، پھر آپ بیریئر اٹھاتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں. خدا کے لیے کس صدی میں ہمیں دھکیلا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور اس قدر وہ گندگی سے ہٹے ہوئے مقامات ہیں یہ ٹول پلازاز کہ میں بتا نہیں سکتا. یہ جو نیاز بیگ کو بابو صابو سے جا رہا ہے، یا جو ادھر سے راوی پل سے ادھر جا رہا ہے ڈی ایچ اے کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف، خدا رہا ہے اس کو کھلا کیا جائے، ان جگہ کو وسیع کیا جائے. جگہ موجود ہے، کسی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ منصوبے کے تحت کیا جائے، وہاں پھول لگائے جائیں، وہاں پودے لگائے جائیں، وہاں روشنیوں کا انتظام کیا جائے. وہاں اس کے سائڈ پہ ایک ریسٹ ایریاز بن سکتے ہیں جس میں آپ 8-10 بڑے جو چین ہے ریسٹورنٹ ان کو موقع دے سکتے ہیں، ریسٹورنٹ انڈسٹری کو پھلنے پھولنے کا بزنس کا موقع دے سکتے ہیں. ساتھ 200 گز خالی فالتو جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ آباد کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹائر شاپس بنا سکتے ہیں. مواقع موجود ہیں. اور پھر جو لاہور انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس کو حیران ہوتا ہے کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے دوسرے بڑے شہر میں آ رہا ہوں، اور کیا گرد و غبار اور کیا بےہودہ یہاں انتظامات ہیں. آپ کبھی بابو صابو آ کر دیکھیں، کبھی نیاز بیگ آ کر دیکھیں صاحب، بلکہ وہ پروٹوکول میں گزر جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم شہریوں کا حال کیا ہو رہا ہے. نیاز بیگ کی تاریں لگی ہوئی لوگوں کی، کیا بےہودہ انٹرسٹ ہے. اب وہاں ایک بات کریں وزارت سائنس ٹیکنالوجی سے، جاپان سے، کسی چائنا سے، کسی سے کنسلٹ کر لیں. ڈیزائنز گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ بس اسکینر لگا دیں، آپ کو جو گاڑی مشکوک اس کو روک کے لگ لے جائے، باقی کو تو گزرنے دینا آپ. اور اگر گزرنے کے لیے اتنا سلو کر دیا ہے پروسیس آپ نے کہ گھنٹوں یہ ٹریفک بند رہتی ہے، اور لوگ کئی گھنٹے اپنے ٹریفک میں، شہری اپنی توانائی، اپنا پیٹرول اسی میں ضائع کرتے ہیں. دیکھیں پیٹرول اس وقت سب سے مہنگی آئٹم ہے پاکستان میں، جس پہ پاکستان کا بہت بڑا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے. یہ وہی زر مبادلہ ہے جس کے لیے وزیر اعظم پریشان ہے، سارے وزراء پریشان ہیں، حکومت کو آئے دن جو ہے کوسا جاتا ہے. روپے کی قدر میں کمی کی بات کی ہے، سب زر مبادلہ کی وجہ سے ہے. ہم قیمتی زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں تو پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور دوسری چیزیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ ضائع ہوتی ہے. اس طرح یہ بہت زیادہ، یہ تقریباً ایک تخمینہ کے مطابق 25% سے 29% تک جو ہمارا قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے اگر ہم یہ جو تاخیری حربے ہیں ٹریفک میں، یہ ٹول پلازاز پر یا
مختلف جگہوں پر جو انڈر پاس نہیں جہاں پر ہیں، جہاں اوور ہیڈ نہیں ہے، اوور ہیڈ بنا کے، انڈر پاسز بنا کے ہم بچا سکتے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت یہ منصوبے بھی بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا، 2-3 سال میں پٹرول کی اتنی بچت ہو سکتی ہے کہ وہ زر مبادلہ آپ کا بچ جائے گا، اور آپ کو وہ تقریباً اتنی ہی کاسٹ اس کی فری پڑ جائے گی انڈر پاسز اور اوور ہیڈز کی۔ لیکن افسوس کہ اس طرف غور نہیں کیا جا رہا۔ حکمرانوں کے کام کرنے کی، اس میں عوام نے کچھ نہیں کرنا، یہ حکمرانوں نے کام کرنا ہے۔ کچھ کام عوام کے ذمہ ہیں، کچھ کام حکمرانوں کے ذمہ ہیں۔ یہ جس چیز کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں عوام کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کے ساری ذمہ داری حکمرانوں کی، بیوروکریسی کی ہے۔ جب آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ پر ڈے آپ سمیٹ رہے ہیں ان ٹول پلازا سے، تو آپ کیوں نہیں کوئی خودکار سسٹم رشوت کو روکنے کا یا چوری روکنے کا آپ پیدا کر رہے، اور فلو آف ٹریفک کو کیوں نہیں آپ اس میں عقل مندانہ طریقے سے لے کے آئے؟ یہ ممکن ہے، دنیا میں یہ ہے، یہ ایسا ممکن ہے کہ آسانی سے لوگ گزر جاتے ہیں۔ خدارہ پکڑ دکڑ کے اس کلچر میں، رشوت ستانی کے اس کلچر میں پاکستان کو روند نہ ڈالیں، اس ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ ہم اپنے ٹول پلازاز، اپنی ٹریفک صحیح کریں گے تو پاکستان بھی صحیح ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔